السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علم نقشبند چینل۔ محمد نصر اللہ نقشبندی حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس مہینے کے اندر دو گرہن ہیں، ایک تو قمری گرہن ہے، دوسرا جو ہے وہ شمسی گرہن ہے۔ تو ان کے جو اوقات ہیں، ٹائمنگ وغیرہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو چاند گرہن یا سورج گرہن میں فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ کوئی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں کسی عمل کی، آپ کے پاس کتابوں میں ہے یا کسی بزرگ نے دیا ہو کہ چاند گرہن میں آپ نے اس مندرے کی زکوٰۃ دینی ہے یا اس نقش کی زکوٰۃ دینی ہے، کسی بھی نقش کی یا کسی بھی عمل کی، یا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص وغیرہ، تو کوئی بھی اگر آپ کو دے دے تو اس گرہن کے اوقات میں آپ اس کو جو ہے زکوٰۃ ادا کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں 6 ماہ کے لیے عامل بنا جاتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں زندگی بھر کے لیے، کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو صرف آپ 1 سال تک ان کے عامل بنتے ہیں، یا پھر ایک گرہن سے دوسرے گرہن تک، یہ مختلف کیٹیگریاں ہیں۔ تو بندش کے اعمال بھی زیادہ تر چاند گرہن یا سورج گرہن میں کیے جاتے ہیں، اور خصوصاً حروف صوامت کی جو زکوٰۃ ہے دی جاتی ہے وہ چاند گرہن یا سورج گرہن میں دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو اعمال کیے جاتے ہیں بندش کے، چاہے کسی بھی کام کے لیے آپ کریں، وہ سارے ان گرہن اوقات میں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو مکمل قمری گرہن ہے، ٹھیک ہے، یہ گرہن سال کا پہلا جو ہے قمری گرہن ہوگا، اور یہ 14 مارچ کو برج سنبلہ کے 23 درجہ اور 58 دقیقہ پر لگے گا۔ یہ گرہن کا آغاز جو ہے صبح 8:57 پہ شروع ہوگا، اور انتہائی نقطہ جو ہے وہ اپنا عروج دن کو 11:59 پر ہوگا، یعنی 12 بجے سے 1 منٹ کم، تو یہ عروج پر ہوگا۔ اور اس کا جو اختتام ہے دوپہر 3 بجے ہے، 3 بجے یہ ختم ہو جائے گا، یعنی آپ اس کو جو ہے وہ اپنا پاکستان میں نظارہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ گرہن جو ہے بر اعظم امریکہ، بر اعظم یورپ کو اور مغربی حصہ میں موجود ممالک میں نظارہ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ دوسری جگہ پر نہیں لگے گا۔ لیکن یہ مکمل قمری گرہن ہے، جو ان ممالک کے اندر رہنے والے ہیں تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض عاملین کہتے ہیں کہ جس جگہ پر گرہن کے اثرات ہو، اسی جگہ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ نقش کے جو ہے زکوٰۃ یا اعمال وغیرہ کر سکتے ہیں، ان کو اثرات ان کے مہیا ہوں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے جہاں پر بھی ہو، گرہن کا وقت ہو تو اس میں اعمال کیے جائیں تو وہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف رائے ہیں، دونوں کو آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو جزوی شمسی گرہن ہے وہ بھی ہے اسی مارچ کے مہینے میں، جو سال کا پہلا اپنا شمسی گرہن ہے، یہ 29 مارچ کو ہوگا، برج حمل کے 8 درجے پر لگے گا اور 53 دقیقے پر یہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو گرہن کا آغاز دوپہر 1:50 پہ یہ ہوگا، اور انتہائی نقطہ عروج جو دن کو ہوگا وہ 3:47 پر ہوگا، اور گرہن کا اختتام ہے یہ شام کو 5:43 پر جو ہے یہ ختم ہوگا۔ گرہن کا کل حصہ جو دورانی ہے وہ 3 گھنٹے اور 53 ہوگا اور اوپر 1 سیکنڈ۔ تو یہ گرہن بر اعظم افریقہ کے شمالی مغرب حصہ، بر اعظم یورپ اور روس کے شمالی حصہ میں نظارہ کیا جا سکے گا۔ باقی ممالک میں اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو اس میں آپ جو ہے یہ اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، اور اس جگہ کے جو لوگ رہنے والے ہیں، ممالک چاہے جو بھی ہوں، تو یہ ٹائمنگ آپ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ پاکستان کے اندر جو ہم نے آپ کو بتایا ہے تو یہ ہے۔ اور جو اپنا قمر در عقرب کی جو اس ماہ کی ٹائمنگ ہے، انشاءاللہ وہ میں دوسری ویڈیو کے اندر یہ بتا دوں گا کہ قمر در عقرب جو ہے وہ اس مہینے کے کس تاریخ میں ہے۔ تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ مارچ میں قمر در عقرب یہ 17 مارچ کو شروع ہوگا اور 20 کو ختم ہوگا۔ اس کی جو ٹائمنگ ہے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو کے اندر ایک عمل کے ساتھ ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔ مزید اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر ہے 0344 64 85 971، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے، کمنٹس کرنا ہے، ہمارے ویڈیوز آپ کو کس طرح لگتے ہیں
اور لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچائیں، اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ وہ بیچارے پھر پریشان رہتے ہیں، کس سے پوچھیں، کون ہے یار صحیح عمل بتانے والا۔ میں تو کوشش کرتا ہوں الحمدللہ آپ تک جو اعمال پہنچاؤں وہ سب صحیح ہوں، تاکہ آپ اس سے فائدہ صحیح اٹھا سکیں اور اپنا وقت جو ہے وہ بغیر ضائع کیے اپنے مقصد کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔